السلام علیکم ناظرین، ٹو دا پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، آج میرا یہ شو ٹو دا پوائنٹ کامیابی سے 5ویں سال میں داخل ہو رہا ہے۔ اس شو کی کامیابی آپ کی وجہ سے ہے۔ اس کامیابی پر میں اور میری ٹیم آپ کی شکر گزار ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح اس شو کو پسند کرتے رہیں گے۔ اب آج کے ایشوز کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین، ایک طرف میاں نواز شریف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا سرنڈر کرنے کا حکم چیلنج کر دیا ہے، تو دوسری طرف توشہ خانہ ریفرنس میں احتساب عدالت نے انہیں اشتہاری قرار دے کر دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ عدالت نے نیب کو حکم دیا ہے کہ میاں نواز شریف کو انٹرپول کے ذریعے وطن واپس لایا جائے، یعنی جب بھی میاں نواز شریف واپس آئے یا لائے گئے تو باقی مقدمات میں اگر ضمانت ہو بھی گئی تو توشہ خانہ ریفرنس میں گرفتار کر لیے جائیں گے۔ آج احتساب عدالت میں توشہ خانہ ریفرنس میں سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی پر فرد جرم عائد کر دی گئی، جبکہ میاں نواز شریف کی غیر حاضری کی وجہ سے انہیں اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ نیب کی طرف سے بنائے گئے توشہ خانہ ریفرنس کے مطابق آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف نے مختلف ممالک سے ملنے والی گاڑیاں غیر قانونی طور پر ذاتی استعمال کے لیے حاصل کی، جس میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی دونوں کے سہولت کار بنے۔ آصف علی زرداری نے گاڑیوں کی صرف 15% قیمت ادا کی اور یہ ادائیگی بھی جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے کی گئی۔ ریفرنس کے مطابق یوسف رضا گیلانی نے میاں نواز شریف کو بغیر درخواست دیے ایک گاڑی فراہم کی، جبکہ اس وقت 2008 میں میاں نواز شریف کسی بھی عوامی عہدے پر نہیں تھے۔ آج کے شو میں میرے 5 سوال ہیں۔ سوال نمبر 1، کیا توشہ خانہ سے تحائف کا ذاتی استعمال میں لانا واقعی کرپشن اور جرم ہے یا قانون میں اس کی اجازت موجود ہے؟ سوال نمبر 2، اگر توشہ خانہ سے تحائف لینے کی اجازت ہے تو پھر میاں محمد نواز شریف اور آصف علی زرداری کے خلاف کس قانون کی خلاف ورزی کا مقدمہ بنایا گیا ہے؟ سوال نمبر 3، میاں نواز شریف ہوں یا آصف علی زرداری، دونوں ہی صاحب حیثیت ہیں، امیر ہیں، پیسے والے ہیں، ایک یا کئی گاڑیاں خرید سکتے ہیں، اس کے باوجود دونوں نے سستی ترین قیمت پر گاڑیاں لینا کیوں مناسب سمجھا؟ سوال نمبر 4، نیب ریفرنس کے مطابق توشہ خانہ سے گاڑیاں سن 2008 میں لی گئیں، یعنی 12 سال پہلے۔ سوال یہ ہے کہ نیب نے مقدمہ بنانے میں اتنی تاخیر کیوں کی؟ سوال نمبر 5، میاں نواز شریف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا سرنڈر کرنے کا حکم سماعت سے صرف ایک دن پہلے چیلنج کیا ہے، کیا کل کی سماعت میں انہیں ریلیف مل جائے گا یا پھر اس مقدمے میں بھی وہ مفرور قرار جا سکتے ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پروگرام میں آگے چل کے آپ کے ساتھ ایک بڑا اہم سروے بھی شیئر کریں گے۔ ایک تازہ ترین سروے آیا ہے، وہ کیا کہتا ہے عمران خان صاحب کی مقبولیت کے حوالے سے، نواز شریف کے حوالے سے وہ کیا کہتا ہے، اور بلاول بھٹو اس سروے میں کہاں کھڑے ہیں، اس کے نتائج بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنے پینلسٹ کا انٹروڈکشن کراتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملکہ بخاری صاحبہ، مسلم لیگ نون سے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے پلوشہ خان صاحبہ آج ہمیں اس پروگرام میں جوائن کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے چلیں گے طارق فضل چودھری صاحب کے پاس۔ ڈاکٹر صاحب، توشہ خانہ ریفرنس کے حوالے سے حکم آیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ کسی طرح بھی واپس لیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا، ان کے پاس ہم دوبارہ آتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سے ملکہ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ملکہ صاحبہ، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے، لگ رہا ہے کہ ان کے دن مزید مشکل سے مشکل ترین ہوتے جا رہے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں آج مسلم لیگ نون کی جانب سے میڈیکل ریکارڈ بھی شیئر کیا گیا ہے صحافیوں کے ساتھ، جس میں بتایا گیا ہے کہ ان کے پاس کئی ڈاکٹرز کی اب یہ ریکمنڈیشن موجود ہیں کہ انہیں سفر نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا اب مقدمے کے حوالے سے، وہ ٹھیک ہے، قانونی طور پر جائز ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ منصور۔ پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے شو کے 5 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ منصور، دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ملک کے ایکس وزیر اعظم، 3 دفعہ منتخب ایکس وزیر اعظم ہیں، اور پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے اداروں کو، عدالت کو مطلوب ہے۔ مطلوب اس لیے ہیں کیونکہ وہ عوام کے پیسوں کے ضامن رہے تھے اور عوامی کے پیسوں کی چوری کی ہے۔ ایک کیس کے اندر ان کی کنوکشن ہو چکی ہے اور باقی کیسز زیر التوا ہیں کورٹ کے سامنے اپیل سٹیج کے اوپر۔ تو اور پاکستان کی اعلیٰ عدالت بھی کہہ چکے ہیں کہ ملک کے سابق وزیر اعظم جو ہیں وہ نااہل ہیں، وہ صادق اور امین نہیں ہیں، اور ان کے پاس ہمیشہ آمدن سے زیادہ اثاثے تھے۔ انہوں نے ان پراپرٹیز کو خریدا جس کی وہ عوام کو یا عدالت کے اندر ایک بھی ایویڈنس پیش نہیں کر پائے کہ انہوں نے پراپرٹیز کس طرح سے خریدی،
کس طریقے سے خریدی اور کیا ان کے پاس وہ آمدن موجود تھی اس وقت جب انہوں نے وہ پراپرٹیز لندن کے اندر مہنگی ترین پراپرٹیز خریدی. نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ قانون کی بالادستی ہے. پاکستان کے اندر جو نظام عدل مروج ہے وہ ہر کسی کو ایک طرح سے اپلائی ہونا چاہیے, کیونکہ اس میں تفریق نہیں ہو سکتی, چاہے آپ ملک کے سابق وزیر اعظم ہو, سابق وزیر اعظم کی دختر ہو یا آپ کوئی عام آدمی ہو. اسی لیے قانون کی بالادستی کے لیے اہم تھا کہ ملک کے سابق وزیر اعظم جنہوں نے عوام کے پیسے کی چوری کی ہے وہ عدالت کے سامنے پیش ہوں, قانون کے سامنے پیش ہو, اور جو ہو رہا ہے ہماری نظر میں بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. انفیکٹ نواز شریف صاحب کو اب پاکستان واپس آ جانا چاہیے. ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سیاسی ایکٹیویٹیز میں متحرک ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ لندن کی سڑکوں کی وہ ماسک پہنے بغیر کرونا کے ٹائمز کے اوپر جا رہے ہیں, ان کی جو تفریح ہے وہ بھی جاری ہے, لوگوں سے ملاقات بھی کریں تو بظاہر وہ علیل نہیں ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جو ہمیں رپورٹس پیش کی پنجاب حکومت کو, اس سے ہماری تو سیٹسفیکشن نہیں ہوئی کہ نواز شریف صاحب علیل ہیں, اور پنجاب بورڈ نے ان کی بیل کی جو توسیع ہے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا. تو قانون کی نظر میں مجرم ہیں, قانون کی نظر میں اشتہاری ہیں, اور پاکستان کی عوام کو اشد طریقے سے مطلوب ہے. تو میری ان سے گزارش ہوگی کہ اپنے پارٹی کے سیاسی فیوچر کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے, اداروں کی اور قانون کی بالادستی کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. آئیے پاکستان کی عوام کے سامنے پیش ہوئیے, آئیے پاکستان کی عدالت کے سامنے پیش ہو اور جواب دیجئے کہ آپ نے عوام کے ضامن ہو کر چوری کیوں کی. ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب سے ہمارا رابطہ ہوا ہے جی, وہ موجود ہیں ہمارے ساتھ. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ مجھے اگر سن سکتے ہیں, یہ آپ نے ساری گفتگو سنی ہے ملکہ صاحبہ کی, بڑے مشکلات بڑھنا شروع ہو گئی نواز شریف صاحب کے لیے. آج انہیں اشتہاری بھی قرار دے دیا گیا, نیب کی جانب سے اب یہ بھی آگے چل کے ان کو انٹرپول کے ذریعے واپس لانے کے لیے تگدو کی جائے گی. مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں نواز شریف صاحب کے لیے, کوئی قانونی راستہ لگ نہیں رہا کہ نواز شریف صاحب کے پاس اب اور کوئی بچا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منصور صاحب, میں آپ کی آواز جیسے یہ بھی آئی آپ کے پروگرام کی تو میں سمجھا ملکہ صاحبہ جو ہیں قابل احترام کسی جلسے سے خطاب کر رہی ہیں. میں نے کہا شاید آپ نے کوئی جلسے کی کلپنگ سنا دی ہے, مجھے نہیں سمجھ آئی کہ پروگرام سے بات کر رہی تھی. اچھا. بہرحال گزارش یہ ہے جی کہ پہلے تو یہ سب نواز شریف کے کو دعا دیں پی ٹی آئی والے کہ اگر نواز شریف نہ ہوں تو یہ کیا بولیں ٹی وی پہ, یہ بات کیا کریں. ان کے تمام ٹیلی ویژن پروگرام نواز شریف سے شروع ہوتے ہیں, نواز شریف پہ ختم ہوتے ہیں. ان کی کیبنٹ کی میٹنگ نواز شریف سے شروع ہوتی ہے, نواز شریف پہ ختم ہوتی ہے. پاکستان کی عوام میں کہوں گا کہ رسوا ہو کے رہ گئے ہیں, وہ بددعائیں دے رہے ہیں حکومت کو. ان کی کوئی بات نہیں ہوتی, کسی پروگرام میں نہیں ہوتی, کیبنٹ میں نہیں ہوتی, کوئی وزیر نہیں کرتا, کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوتی. جہاں بیٹھتے ہیں نواز شریف نواز شریف نواز شریف نواز شریف. ان بولے بادشاہوں کو یہ نہیں پتا کہ نواز شریف جب پاکستان میں آئے گا تو وہ زیادہ بھاری ان کو پڑے گا. ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں نا واپس صاحب ضرور آئیں گے, وہ آپ کی خواہش کے مطابق نہیں, پاکستان کے قوانین کے مطابق آئیں گے. جو احکامات وہ عدالتوں سے دیے گئے ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے وہ اپنی قانونی جستجو کر رہے ہیں, جو ڈاکٹرز ان کا علاج کر رہے ہیں. میں حیران ہوں کہ یہ لوگ پارلیمان کے اندر بیٹھے ہیں, انہیں یہ نہیں پتا کہ بادی ان نظر میں بظاہر وہ ٹھیک نظر آتے ہیں. منصور صاحب, آپ کتنے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, کہ جو 5 منٹ پہلے ٹھیک ہوتے ہیں اور اس کے بعد انہیں کوئی خدا نہ خواستہ دل کا دورہ پڑتا ہے, کوئی اور چیز ہوتی ہے, اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں, بڑے اچھے نامور کھلاڑی کھیل کے میدان میں جو ہے وہ اس طرح کی بیماریوں کا شکار ہوئے ہیں, حادثات کا شکار ہوئے ہیں. میڈیکل کی ٹائم میں یہ کہنا کہ بظاہر ٹھیک نظر آ رہے ہیں, اس سے بڑی غیر منطقی میں کہوں گا کوئی بات نہیں ہو سکتی. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہاں پہ کہ بظاہر ٹھیک نظر آنے کی ہی اگر شرط ہو تو پھر بظاہر ٹھیک, تو اس طرح میرے خیال میں پاکستان کی جیلوں میں اور بڑے قیدی ہیں جو بظاہر تو ٹھیک نظر آ رہے ہیں لیکن اگر ان کے میڈیکل ٹیسٹ کیے جائیں تو وہ بھی بڑی سنگین بیماریوں میں مبتلا ہیں. تو کیا ان کو بھی تمام یہ فیسلٹیز مل جانی چاہیے جو نواز شریف صاحب کو ملی ہیں؟ دیکھیں جی, ضرور ملنی چاہیے. ہم یہ کیوں کہیں کہ کسی کو نہیں ملنی چاہیے. میڈیکل کی بنیادوں کے اوپر منصور صاحب یہ بات تھوڑی سی دوسری طرف ہو جائے گی. آپ کا سوال کا براہ راست جواب میں دیتا ہوں کہ میں نے باسی ڈاکٹر ہاسپٹلز میں کام کیا ہے. میں نے سینکڑوں کے حساب سے ایسے مریض دیکھے ہیں جو جیلوں سے لائے گئے اور اس حالت میں لائے گئے کہ بس اسپتال وہ اپنے آخری چند سانس لینے کے لیے لائے گئے, ہتھکڑیوں میں لائے گئے, بیڈ پہ رکھا, انہیں ایمرجنسی میں اللہ کو پیارے ہو گئے. ہماری جیلوں کے جو حال ہیں آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ جب تک مریض سانس نکلنے کے قابل نہ ہو پاکستان کی جیلوں سے اس کو میڈیکل فیسلٹیز نہیں دی جاتی. یہ الگ ایک المیہ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اچھا
اور یہ جو میاں نواز شریف صاحب کی بات جو کر رہے ہیں جی, ان کی تمام میڈیکل رپورٹس پہلے دن سے جو پاکستان ایمبیسی لنڈن میں ان کو دی جاتی رہیں اور وہ آگے حکومت کو بھجوائی جاتی رہیں. حکومت اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے یہ ایک الگ بات ہے, ظاہر ہے انہوں نے نہیں ماننا. اور پہلے دن سے لے کے آج تک میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جو مقدمات بنائے گئے, ان مقدمات کی جو نیب کے بالخصوص احتساب کے نام کے اوپر بنائے گئے, ان کی جو دھجیاں سپریم کورٹ کے فیصلوں نے اڑائی ہیں, اس کے بعد بھی کسی کے چہرے پہ ندامت نہیں ہے کہ شیئر اس کو انتقامی کاروائی سپریم کورٹ قرار دے رہی ہے, لیکن پھر بھی کوئی چس سے مس نہیں ہو رہا. تو یہ تو ساری قوم جانتی ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. لیکن میاں نواز شریف صاحب اس وقت بھی پاکستان میں آئے, محترمہ بھی اس وقت پاکستان میں پتہ نہیں موجود تھی یا نہیں, جب ان کی بیگم بستر مرگ پہ تھی اور پاکستان کی عدالتیں انہیں سزا دے چکی تھی, اس وقت بھی وہ پاکستان آئے تھے. وہ دوبارہ آئیں گے, یہ ان کا ملک ہے. اور آخری ایک چیز آخری, یہ وہ جو بہت جوش اور جذبے سے فرما رہی تھی کہ وہ مطلوب ہے, وہ مجرم ہے, وہ ضرور آئیں. تو ایک اور مطلوب مجرم پاکستان کے باہر ہے, جو قتل کے مقدمات میں بھی ہے, جو قانون توڑنے کے مقدمات میں بھی ہے. ان کا نام یہ نہیں جانتی, میں نے بتا دیتا ہوں, اسے کہتے ہیں جنرل مشرف. کبھی ہمت کر کے اس کا نام بھی لے دیں کہ وہی پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب ہے. ان کا نام آتا ہے, یہ لوگ پروگرام چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, وزیر اعظم اپنی مصروفیات کا بہانہ بنا کے دائیں بائیں نکل جاتے ہیں. تو قانون سب کے لیے برابر ہے. اس کے لیے بھی آپ ذرا درخواست فرمائیں, جو بھی انٹرپول ہے فلاں ہے اسے بھی لے کے آئیں. ٹھیک ہے جی, یہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے میاں نواز شریف کے پیچھے صبح سے شام تک نہ پڑے رہا کریں, برائے مہربانی. پلوشا خان صاحب, یہ ساری جو سیاسی گفتگو ہے, ظاہری بات ہے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ایک پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ جی ہمیں پولیٹیکلی وکٹمائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن جب میں فیکٹ شیٹ کی طرف دیکھتا ہوں اس ریفرنس کے حوالے سے, اگر میں اس کے جو جز ہیں میں اس کی طرف دیکھتا ہوں, تو حقیقت یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے 15% قیمت پے کر کے وہ گاڑیاں وہاں سے اپنے نام کی وہاں سے خریدی, اور اس کی پیمنٹ بھی جو ہے وہ جعلی اکاؤنٹ سے کی گئی. this is something which is factually over there. اب آپ اس میں عمران خان صاحب کو برا بھلا کہہ لیں, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو جتنا مرضی کوس لیں, لیکن اس فیکٹ سے آپ لوگ کس طرح نظریں چرا سکتے ہیں؟ دیکھیے, عدالت ہم نے یہاں تو لگانی نہیں. عدالت میں جب ثابت ہوگا کچھ تو اس وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں. فی الحال یہی اس ملک کا مروجہ قانون ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی چیز گفٹ ملتی ہے, صرف سیاستدانوں کو نہیں, بیوروکریٹس کو بھی, تو وہ توشہ خانہ میں جمع ہوتی ہے اور وہاں سے ایک اس کی قیمت مقرر ہوتی ہے جس سے وہ اگر چاہیں جن کو ملی ہے تو وہ اس کو خرید سکتے ہیں. اس میں کسی قانون اور آئین کی کہاں خلاف ورزی ہوئی ہے یہ مجھے نہیں. اور کیا وزیر اعظم مجاز نہیں ہے تو پھر بھی ایک کیس بنتا ہے. کیا ان گاڑیوں کی ڈیوٹی نہیں دی گئی, پھر بھی بات مانی جاتی ہے. کیا ان گاڑیوں کی کسی ٹرانسفر میں کسی چیز میں کوئی فرق تھا. اب یہ جعلی اکاؤنٹس کو پہلے ثابت ہونے دیں, پھر بتائیں کہ جعلی اکاؤنٹ سے دھوبی کا بل گیا یا جعلی اکاؤنٹ سے گاڑی گئی. یہ لمبی کہانی ہے, یہ پچھلے جو ہے کئی دہائیوں سے آصف زرداری صاحب پہ ثابت نہیں ہوئی. لہٰذا جب تک کورٹ نہ کہے تب تک اس پر جو ہے ہم یہ اس طرح کی جنرالٹی سے بات نہیں کر سکتے. دوسری بات, ہمیں نہیں کہہ رہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کیا ہوتی ہے منصور اور کیسے ہوتی ہے, یہ آپ اور میں یہاں ثابت کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں. اس وقت پوری دنیا جانتی ہے, انٹرنیشنل ادارے کہہ رہے ہیں, اور وہی سپریم کورٹ جس کے بارے میں یہ کہا ہے انہوں نے کہ جنہوں نے میاں صاحب کو جو ہے ان کے بارے میں ان کو جو ہے کنوکٹ کیا, وہی سپریم کورٹ جنہوں نے وزیر اعظم کو صادق اور امین کا, اسی سپریم کورٹ نے نیب کے بارے میں بھی یہی آبزرویشنز دی ہیں کہ نیب کی اخلاقی حیثیت اب کچھ نہیں ہے. یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں یا آپ کہیں تو اور بات ہے, یا طارق صاحب کہیں تو اور بات ہے, اس میں ہمارا انٹرسٹ ہو سکتا ہے. لیکن جب سب سے بڑی عدالت کہے جس کا سرٹیفکیٹ پی ٹی آئی لے کے پھرتی ہے کہ ہم صادق اور امین ہیں, تو اس کو بھی اسی طرح ماننا چاہیے احترام سے جیسے کہ وہ اب صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ کو مانتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت اخلاقی بھی ایک ہوتی ہے نا, پہلا پتھر کون اٹھائے. اخلاقی حیثیت کیا ہے حکومت کی یا نیب کی یا کسی ان کے زیر انتظام ادارے کی کہ وہ کسی پہ کرپشن پیدا ہو. جہاں آپ کے معاونین خصوصی 3 کروڑ گاڑی کی قیمت 30 لاکھ رکھی, کوئی جو ہے مائی کا لال انہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا. کوئی آپ کے کسی آدمی سے کچھ چھوڑے, کیا بینا کو تو چھوڑے, ابھی تو ہم معاونین پہ آتے ہیں, کوئی کسی سے کچھ پوچھ نہیں سکتا. کوئی پوچھے تو پھر سیاحت کے لیے اسے شمالی علاقہ جات بھیج دیا جائے. مجھے بتائیے کیا اخلاقی جرت ہے
کسی بھی سوال کی. یہ تو 2 گاڑیوں کی بات کریں آپ 3 گاڑیوں کی بات کریں ہوں گے, یہاں جو اربوں ہیں, مجھے تو اگر آپ کنورٹ کریں ان ملینز آف ڈالرز کو, آج جنرل مشرف کی بھی فیکٹ فوکس نے شائع کیے ہیں اثاثے, آپ ذرا انہیں کنورٹ کریں تو اتنے صفر میں تو نہیں گن سکتی, اپنی ناقص عقل کے ساتھ آپ گن لیں تو پھر آپ کی ہمت ہے. یہ ان باتوں کا جواب نہیں ہوگا. کیا اس ملک میں 2 آدم 2 تھے, ہم دوسرے آدم کی اولاد ہیں, یعنی کہ ہاتھ ڈالا جائے گا تو پھر یہ ملک ہی پورا توشہ خانہ بن چکا ہے. اس بات سے میں جس کے ہاتھ ڈالا, جس کا ہاتھ پڑا اس نے اس میں سے چینی کھا لی, جس کا ہاتھ پڑا توشے خانے میں سے آٹا کھا لیا, جس کا ہاتھ پڑا توشے خانے میں سے زمین معلوم جبا کی ہڑپ کر لی, جس کا ہاتھ پڑا اربوں خربوں کھا لیے. لیکن قانون کا ہاتھ ادھر نہیں جاتا. جہانگیر ترین کون ہے, رزاق داؤد کا کیا ہوا, وہ ادویات سکینڈل کا کیا, کہاں ہے عامر کیانی صاحب, اچھا یہ بتائیے کہاں ہے خسرو بختیار صاحب. اب یہ نام لے کے بھی میں سمجھتی ہوں کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے بار بار ریپیٹ کرتے ہیں, لیکن جواب یہی ہے کہ پورا ملک محمد شاہ رنگیلا کے توشے خانے سے بدتر حیثیت. لہٰذا اس موقع پہ پہلا پتھر کون اٹھائے گا, یہ اب حق ہو چکی. اور جو ان کا کرپشن کا ایک بیانیہ تھا وہ اس بری طرح سے قدرت نے پیٹا ہے, اس بری طرح سے قدرت نے پیٹا ہے کہ اب یہ کچھ بھی کر لیں, نیب کے کیس تو چلتے رہیں گے, زیادہ سے زیادہ کیا ہے پکڑ لیں گے, اس سے کیا ہوگا. مجھے بتائیے اصل بخار ہے اے پی سی کا, اصل بخار ہے کہ کسی طرح, اچھا جی اصل بخار یہ ہے کہ آپ تیزی دیکھتے آ رہے ہیں. اچھا میں I have to take a break, لیکن پرویشا صاحبہ جب آپ نے لفظ اے پی سی کہا, کہ آپ نے کہا کہ اصل بخار اے پی سی کا ہے, تو اس بات کے اوپر ملکہ بخاری صاحبہ ہنس رہی تھی. ان کی ہنسنے کی وجہ کیا ہے, جانتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اے پی سی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ پلوشا صاحبہ یہ فرما رہی تھی کہ اے پی سی کی وجہ سے حکومت کچھ پریشان نظر آتی ہے. اچھا جہاں پہ حکومت کی بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر ہم بات کریں تو کراچی پیکج کے حوالے سے 1100 ارب روپے کا یہ جو پیکج ہے, اس کے اوپر لگتا یہ تھا کہ ایک پیج کے اوپر وفاقی حکومت اور سندھ کی صوبائی حکومت جو ہے وہ مل کے اس پہ کام کرے گی. لیکن آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی, اور اس کی ایک جوابی پریس کانفرنس کی مراد سعید صاحب نے. دونوں نے کیا کیا تیر برسائے, سنیے گا ذرا. توشہ خانہ کیس کا مطلب ہے وہ کیس جس میں جو تحفے صدر زرداری صاحب کو دیے گئے تھے جب وہ اس ملک کا صدر تھا. گوداموں میں گندم آپ نہیں چھوڑتے, توشہ خانہ کا بھی آپ سامان نہیں چھوڑتے, آپ ہسپتالوں کی دوائی نہیں چھوڑتے, اسکولوں کا فرنیچر نہیں چھوڑتے. میں کہتا آ رہا ہوں کہ ہمارا این ایف سی میں ہمارا حصہ نہیں دیا جا رہا ہے. ہر مشکل صورتحال میں جو پیسہ آپ کو ملتا ہے وہ ابو زرداری کے بینک اکاؤنٹس کی نظر ہو. سارے کے سارے کیسز ہیں, یہ سارے کے سارے نہ صرف پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے, مذاق ہے. خدا کے لیے اپنی کرپشن بچانے کے لیے ملک کی ایشوز کے اوپر سیاست نہ کرے. ناظرین یہ دونوں کی آپ نے گفتگو سنی. اب میرا اس ساری صورتحال پہ یہ نہیں سوال کہ کون صحیح کہہ رہے ہیں یا کون غلط کہہ رہا ہے, لیکن ملکہ صاحبہ جب اس قسم کا سپرٹ پایا جائے دو حکومتوں کے درمیان, تو کراچی کا شہری تو بیچارہ شش و پن میں مبتلا ہوگا کہ میرے مسائل تو نہیں حل ہونے, یہ لوگ اسی طرح آپس میں لڑتے رہیں گے, میرا کیا ہوگا. جی منصور, پہلے تو میں اپنے بھائی طارق فضل چودھری صاحب کی بات کا جواب دینا چاہوں گی. دیکھیں میں کبھی بھی پرسنل اٹیکس نہیں کرتی اور کسی کے طرز بیانیے کے اوپر کامنٹ بھی نہیں کرتی, لیکن یہ ایکس ایم این اے رہ چکے ہیں, یہ آئین اور قانون سے واقف ہیں, اور ان کو زیب نہیں دیتا کہ پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر سابق وزیر اعظم کے لیے ایسے پیراہے مانگیں, ایسے پیراہے ڈیمانڈ کریں قانون اور آئین کے جو پاکستان کے عام شہری کو میسر نہیں ہے. سابق وزیر اعظم اپنے منصب کی وجہ سے پاکستان کے قانون سے بالا تر نہیں ہے, اور ان کو اس کی استدعا بھی نہیں کرنی چاہیے آپ کے پروگرام میں. دوسری بات آپ کر رہے ہیں کراچی کی ایشو کی. دیکھیں کراچی کا جو ٹرانسفارمیشن کا پیکج ہے, جو کراچی کے لیے وزیر اعظم نے سندھ حکومت کے ساتھ مل کر اپنے سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر جو پلان دیا تھا, وہ اس لیے تھا کہ ہم کراچی کی ضروریات کو سمجھتے ہیں, ہم کراچی کے ایشوز کو سمجھتے ہیں, ہم کراچی کے جو سٹیزنز ہیں ان کو ریلیف دینا چاہتے ہیں, لیکن
ہمیں بارہا یہ لگ رہا ہے کہ ہم نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز اپنی ساری سیاست احتساب کے بینر کے انڈر کرتے ہیں. اگر یہ احتساب کے بینر کے انڈر اپنی سیاست نہ کریں اور سیاسی اختلاف کو دور کر دیں تو ہم پاکستان کو خصوصاً کراچی کی عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں. ہم ان کے اس بیانیے کا جواب نہیں دینا چاہتے تھے, لیکن یہ جس قسم کی گفتگو کرتے ہیں, یہ جس قسم کی باتیں کرتے ہیں, جو ان کا طرز بیانیہ ہے, جو ان کے الزامات ہیں اداروں کے اوپر, حکومت کے اوپر, اس کے لیے جواب دینا ضروری ہے. دیکھیے فیک اکاؤنٹس کیس کے اوپر آ جائیے, میں آپ کو تھوڑا سا یاد دہانی کرا دوں. فیک اکاؤنٹس کیس جو ہے وہ پاکستان کی اعلیٰ عدالت کی سرپرستی میں ایک JIT بنی تھی 2016 میں. ہمارے دور حکومت میں نہیں بنی تھی, 2016 میں بنی تھی. اس کے اندر 5000 کیسز کی جانچ پڑتال ہوئی اور 32 جو فیک اکاؤنٹ کیسز ہیں وہ سامنے آئے. اب ان فیک اکاؤنٹ کیسز کے اندر جو سارے پیسے ہیں, جو ساری رپورٹ ہیں, ان کی ساری جو روٹ ہے وہ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے دروازے تک جاتی ہے, اور یہ اعلیٰ عدالت کی سرپرستی میں بنا ہے. یہ کسی عدالت کے فیصلے کو نہیں مانتے, ملکہ صاحبہ میں آپ کے اس قانون کو نہیں مانتے, تو ان سے کیا گفتگو کریں. ملکہ صاحبہ میں آپ کے اس ایفرٹ کے ساتھ 200% ہوں, اور چاہے کوئی بھی جماعت ہو یہی ہونا چاہیے, احتساب کڑا ہونا چاہیے. لیکن اس کا جواب پلوشہ صاحبہ نے یہ دیا تھا کہ جو آپ لوگوں کے لوگ ہیں, جس میں فردوس عاشق اوان ہو گئیں, تانیہ ادرس ہو گئیں, جہانگیر ترین ہو گئے, جب آپ لوگوں کے انہی لوگوں کے اوپر الزامات آتے ہیں تو ان کے خلاف اس طرح کاروائی نہیں ہوتی جس طرح اپوزیشن کے لوگوں کے حوالے سے ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے یہ شک و شبہات کے اندر چلا جاتا ہے یہ پورا احتساب کا نیریٹو جو ہے. دیکھیے منصور, یہ شک و شبہات اور یہ بیانیاں یہ اپنا رہے ہیں پاکستان کے اداروں کے خلاف. دیکھیے ہم نے کیا کیا, آپ ہماری ٹرانسپیرنسی کا عمل دیکھیے, آپ ہمارے عمل سے ہمیں جج کیجئے. کیا ہم سے پہلے کسی حکومت نے اپنے اسپیشل اسسٹنٹس کی دستاویزات اور ان کے ایسٹس کو اور ان کے پیسے کو پبلک کیا؟ کیا ان کے اوپر کوئی قانونی یا آئینی ریکوائرمنٹ تھی کہ ایسے PMs اور ایڈوائزرز اپنی فائنینشیل آبلیگیشنز کو عوام کے سامنے پیش کریں؟ ہم نے کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ پاکستان کی عوام کے بارے میں فیصلے کر رہے ہیں, اور جب آپ فیصلوں میں شامل ہوتے ہیں تو پھر کسی بھی اچھی جمہوریت کے اندر عوام کو جواب دہ ہوتے ہیں. ہم نے کبھی احتساب کے عمل سے اپنے آپ کو نہیں چھپایا. وزیر اعلیٰ پنجاب حالیہ احتساب کے لیے پیش ہوئے نیب کے سامنے, پاکستان کا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ آفس ہولڈ کرتے ہیں, پھر بھی پیش ہوئے, اور جس طرح پیش ہوئے اس میں مریم نواز کے پیش ہونے میں تفریق دیکھ لیجئے. دیکھیے ہمارے عمل سے دیکھ لیے, اگر ان کو کبھی نیب بلائے تو پاکستان تحریک انصاف کا کوئی نمائندہ نیب کے خلاف بیانیہ نہیں اپناتا. اگر انہیں ادارہ بلائے تو ہم کوئی بھی تضحیک آمیز زبان استعمال نہیں کرتے. کچھ فیصلے اعلیٰ عدالت کے ہمارے حق میں آئے, کچھ ہمارے خلاف آئے, ہم نے منوان تسلیم کیا, احترام کیا. آگے اجازت دیجیے گا جانے کی, مجھے اجازت دیجیے گا. بڑی تفریق ہے ہمارے عمل میں اور ان کے بیانیے میں. ٹھیک ہے طارق فضل چودھری صاحب, یہ ملکہ صاحبہ کی ساری گفتگو آپ نے سنی. اس میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں سر. عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے, ظاہری بات ہے اس کے اوپر سوال سارے ہی کرتے ہیں. ایک لیٹسٹ ایک سروے آیا ہے عمران خان صاحب کی پرفارمنس کے حوالے سے, یہ سروے آج ہی آیا ہے. میں ناظرین کے ساتھ اس کے چند سٹیٹس شیئر کرنا چاہوں گا. یہ گیلپ پاکستان کی جانب سے یہ سروے کیا گیا ہے اور اس پہ مختلف سوال کیے گئے. پلوشہ صاحب آپ بھی ذرا غور سے سنیے گا کیونکہ بلاول بھٹو صاحب بھی اس سروے میں شامل تھے, مطلب ان کے حوالے سے بھی سوال کیا گیا. ناظرین جو پہلا سوال کیا گیا, یہ 162 گھرانے ہیں جہاں سے سوال کیا گیا. گزشتہ 2 سالوں میں عمران خان کی بطور وزیر اعظم مجموعی کارکردگی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ 38% لوگوں نے کہا کہ ہماری اچھی رائے ہے, 30% نے کہا مناسب رائے ہے, اور 31% نے کہا کہ خراب رائے ہے, 2% نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور سوال کیا گیا کہ آپ کی رائے میں موجودہ تحریک انصاف کی حکومت کی گزشتہ مسلم لیگ نون کی حکومت سے بہتر ہے یا خراب ہے؟ 44% نے کہا کہ بہتر ہے, 49% نے کہا کہ خراب ہے, 7% نے کہا کہ کوئی فرق نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور سوال کیا گیا کہ آپ عمران خان کے بارے میں کی رائے رکھتے ہیں. 54% لوگوں نے کہا کہ ہماری اچھی رائے ہے ان کے حوالے سے, 29% لوگوں نے کہا کہ ہماری خراب رائے ہے, 17% نے کہا یا معلوم نہیں یا اس سوال کا جواب نہیں دیا. ایک اور سوال کیا گیا کہ آپ نواز شریف کے بارے میں کس طرح رکھتے ہیں. 51% لوگوں نے کہا کہ ہماری اچھی رائے ہے, 27% نے کہا کہ خراب رائے ہے, 22% نے کہا کہ معلوم نہیں یا انہوں نے جواب نہیں دیا. اور اس کے بعد آخری سوال بلاول بھٹو کے حوالے سے تھا, آپ بلاول بھٹو کے بارے میں کس طرح کی رائے رکھتے ہیں. 32% نے کہا اچھی, 34% نے کہا خراب یعنی کہ زیادہ لوگوں نے کہا,
اور 34% نہیں کہا کہ معلوم نہیں یا اس بات کا جواب نہیں دیا. اب اس ساری بات کے بعد طارق فضل چوہدری صاحب ایک بات تو طے ہے کہ کم از کم عمران خان صاحب کی یہ بات نہیں ہے کہ پورا پاکستان کو یہ ان سے نفرت کرنا شروع ہو چکا ہے. ایک بہت بڑی میجورٹی, بہت بڑا ووٹ بینک آج بھی عمران خان صاحب کا اسی طرح قائم ہے. دیکھیے یہ نعرہ آپ کہیں, یہ سلوگن پاکستان تحریک انصاف کا رہا ہے کہ آج بھی قائم ہے کہ خود عمران خان صاحب وہ بڑی اچھی نیت رکھتے ہیں, وہ بہت ایماندار ہیں اور وہ دل جمی سے کام کرنا چاہتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس بات سے اتفاق کر بھی لیا جائے فار دا سیک آف آرگومنٹ, تو کیا ان کے نیک ہونے سے, ان کے ایماندار ہونے سے یا اچھی نیت رکھنے سے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ کیا یہ تمام مسائل جن سے آج پاکستان کی عوام دو چار ہے, ایک عام آدمی جو 80% پاکستان کی عوام ہے, بجلی کے بل جس کا 1500 آتا تھا اس کا 7000 آ رہا ہے, جس کا 5000 تھا اس کا 20000 آ رہا ہے, پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں, اس کے علاوہ روزمرہ اشیاء کی قیمتیں, آٹے چینی کی قیمتیں, یہ ایماندار صاحب, یہ عمران خان صاحب اچھی نیت رکھنے سے ٹھیک نہیں ہونے والی. جن لوگوں نے آٹا چوری کیا, چینی چوری کی, پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں, ان کے خلاف تو حکومت بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بات نیت بہت اچھی ہے. دیکھیں آپ بہت اچھے کھلاڑی ہو سکتے ہیں کرکٹ کے, لیکن اگر آپ کو کوئی کہے کہ جناب وہی پرفارمنس اب ہاکی کے میدان میں دکھائیں, آپ نہیں دکھا سکتے. یہ بڑی سیدھی سی بات ہے. عمران خان صاحب کی نیت کا اچھا ہونا یا ان کا نیک ہونا وہ پوری قوم دیکھ چکی ہے. نہیں لیکن ڈاکٹر صاحب یہ نیت کا سوال تو نہیں تھا نا, ڈاکٹر صاحب یہ نیت کا سوال تو نہیں تھا, کارکردگی کا سوال تھا. کارکردگی کے حوالے سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ سلوگن پاکستان تحریک انصاف پیش کرتی ہے کہ وہ نیت اچھی رکھتے ہیں. میں بات ان کی پوری ٹیم کی پرفارمنس کی کر رہا ہوں, میں کارکردگی کی بات کر رہا ہوں کہ کارکردگی میں جو آپ نے سروے دکھایا اس میں بالکل یہ بات واضح ہے. اور یہ میں تو نہیں, آپ نے بتایا, گیلپ ایک بڑی ریناؤنڈ آرگنائزیشن ہے, بڑے اتھینٹک ان کے سروے ہوتے ہیں کہ ہمارے دور حکومت کی کارکردگی کو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی سے بہتر بتایا ہے. یہ ایک عام آدمی جو ہوتا ہے وہ لیڈرشپ کون ہے, حکومت کون ہے, کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, اس سے زیادہ پرائرٹی اس کا اپنا گھر ہوتا ہے, اس کی اپنی گھر کی معیشت ہوتی ہے. اور آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ ایک عام آدمی کی جو معیشت ہے منصور صاحب, وہ اس کی 3 وقت کی روٹی کا نام ہوتا ہے. میں بار بار یہ بات ٹی وی پروگرامز میں کہتا ہوں, وہ اس کے بچے کی اسکول کی فیس اور اس کی دوائی ہے, وہ بجلی اور گیس کا بل ہے. یہ ٹوٹل 4 چیزیں ہیں. اس سے زیادہ 80% پاکستانی معیشت سے واقف نہ ہیں, نہ ہونا چاہتے ہیں. اور ان کی یہ معیشت برے طریقے سے جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے, وہ بہت برے طریقے سے اس وقت پریشان ہے. اور اس بات کا احساس حکومت کو نہیں ہے, جو میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں کہا کہ دعائیں دیں نواز شریف کو. جہاں گفتگو شروع ہوتی ہے وہ میاں نواز شریف سے شروع ہوتی ہے, میاں نواز شریف پہ کلوز ہوتی ہے. یہ وہ سوالات ہیں کہ جو عوام ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں, کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے, کوئی ریلیف, کوئی ہمارے لیے سکھ کا سانس, کوئی اچھی خبر عوام کے لیے. ٹھیک ہے سر, ایک بریک, سر مجھے ایک بریک لینی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے بھی ناظرین ایک سروے سامنے آیا ہے اور وہ میں نے اسٹارٹ شیئر بھی کیے ہیں. پولیسا صاحبہ کیا جواب دیں گی؟ 32% لوگ اچھی اور 34% لوگ خراب رائے رکھتے ہیں بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے. مزید بات کرتے ہیں بریک کے بعد. سیو دس. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم گیلپ پاکستان کے ایک سروے کے حوالے سے بات کر رہے تھے, مختلف سیاسی لیڈرز کے حوالے سے کیا سروے رپورٹ آئی ہے. بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے 32% لوگوں کی اچھی رائے ہے, لیکن 34% لوگ جو ہے ان کے حوالے سے خراب رائے رکھتے ہیں. 34% نے کوئی رائے ہی نہیں دی اور انہوں نے جواب نہیں دیا, انہوں نے کہا معلوم نہیں. پلیشا صاحبہ یہ پریشان کن سٹارٹس نہیں ہے؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ بلاول بھٹو صاحب اب جا کے ایک نیشنل لیڈر بن چکے ہوں گے, پورے پاکستان کی رائے ان کے حوالے سے بڑی پازیٹیو ہوگی, لیکن کچھ حالات ایسے لگ نہیں رہے. افسوس یہ کہ اگر 1600 گھرانوں کے یا 2000 بھی مان لوں, ان کی رائے پر مبنی ایک سروے کو ہماری کسی بھی لیڈر کی عوامی مقبولیت کا پیمانہ پرکھا جائے تو بڑے افسوس کی بات ہے. کیونکہ 21 کروڑ یا 22 کروڑ جو بھی آبادی, اگر 21 کروڑ 22 کروڑ ہے تو 21 کروڑ 98 لاکھ لوگوں نے کوئی رائے نہیں دی. اور اگر یہ مان بھی لیا جائے سروے تو 32% اور 34% جو خاموش رہے ان کو ملا لیں تو 67% تک, یعنی 32% کی کوئی رائے نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو جہاں 32% کی رائے نہ ہو 1600 یا 2000 گھرانوں میں, اس سروے پہ اس سے زیادہ میں بات نہیں کرنا چاہتی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک سروے پنجاب میں بھی کرانا چاہیے منصور. اتنی جہاں باتیں ہو رہی ہیں تو ہم یہ کیسے بھول سکتے ہیں کہ پنجاب کا انتظامی ڈھانچہ اور ملک کا, کیونکہ منسٹری آف فارن افیئرز والے بھی ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں, جو وہاں تماشا لگا ہوا ہے,
لیکن پنجاب کا انتظامی ڈھانچہ خاص طور پہ پولیس پاکستان پنجاب پولیس ہے جس کی تعداد برٹش آرمی سے دگنی ہے. برٹش آرمی تقریباً بلکہ دگنی سے بھی زیادہ ہے. 80,000 کے قریب پوری برطانیہ کی فوج ہے. پنجاب کی پولیس 1,80,000 لوگوں پر مشتمل. مجھے بتائیے کہ کیا پنجاب کے عوام سے کوئی سروے نہیں پوچھنا چاہیے کہ آپ کی جان و مال کی حفاظت کے بارے میں آپ کس قدر مطمئن ہیں؟ کیا کل سے جو تماشا وہاں لگا، جو ہم نے رات کو ایک CCPO صاحب کو ٹی وی پر سنا، کیا ایسا مضبوط حکومتوں میں ہوتا ہے؟ کیا بزدار صاحب کے بغیر پروٹوکول کے نیب جانے سے یہ تمام چیزیں دھل جائیں گی؟ یہ بتائیے کہ اس وقت پنجاب کے لوگوں کا کون والی وارث ہے؟ اور ایک بات یہ ہے کہ واقعی مریم نواز صاحبہ ہوں یا بلاول بھٹو صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں یا میاں صاحب ہوں، وہ ایسے بالکل نہیں جائیں گے جیسے بزدار صاحب، کیونکہ ان میں اور بزدار صاحب میں بہت فرق ہے. وہ عوامی لیڈرز ہیں اور بزدار صاحب جو ہیں وہ ان پہ قسمت مہربان تھی تو وہ یہاں ہیں، لیکن ان میں بالکل فرق ہے. یہ بات میں بالکل مانتی ہوں اور مجھے اس بات کو ماننے میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن بات آپ نے کہا، دیکھیں ہم یہاں پروسیکیوٹر بھی بنے ہوئے ہیں، قاضی بھی ہیں، جج بھی ہیں، منصف بھی ہیں، حکمران بھی ہیں، اور ہم کہتے ہیں جن کیسوں کا فیصلہ نہیں ان کے جو تانے بانے ہیں وہ جا کر کہاں ملتے ہیں؟ زرداری صاحب سے اور بلاول بھٹو سے. تو مجھے یہ بتائیے، ہم ان کی ساری باتیں مانتے ہیں، صرف دو کام کریں. وہی بات ہے کہ پہلا پتھر کون اٹھائے گا؟ جس کے ہاتھ صاف. تو پہلا پتھر یہ نہیں اٹھا سکتے. صرف دو کام کریں کہ فورن فنڈنگ کیس، جس کے تانے بانے اندرجی جو ایک بھارتی ہیں، بیری شنیپس جو اسرائیلی ہیں، ان سے ملتے ہیں، اس پہ سے آپ ذرا حقائق اٹھنے دیں پردہ. اور دوسرا BRT سے اسٹے اٹھا لیں، پھر ہم آپ کی ہر بات مانتے ہیں. پھر سمجھ آتی ہے کہ وہ ریاست مدینہ بنا رہے ہیں جس کا وعدہ کیا تھا، جہاں 22 لاکھ مربع میل کے جو خلیفہ وقت تھے ان سے سوال ہو سکتا تھا، لیکن یہاں 22 مربع میل بھی جن کی اسلام آباد سے آگے حکومت نہیں ہے، CDA کی حدود سے آگے حکومت نہیں ہے، ان کے معاونین پہ سے بھی سوال نہیں ہو سکتا. اچھا یہ میں آگے اجازت دیجیے، اجازت دیجیے. ملکہ صاحبہ آپ کیوں ہنس رہی ہیں؟ وہ جب فورن فنڈنگ کے حوالے سے بات کر رہی تھی، آپ کیوں اس پہ ہنس رہی ہیں؟ کیا نہیں معلوم ہونے چاہیے لوگوں کو؟ حقائق پتہ چلنا چاہیے. آپ لوگ اس کے اوپر ایجنڈمنٹس تو لیتے رہے ہیں، یہ تو فیکٹ ہے، تو کیوں نہ لوگوں کو حقائق معلوم ہو؟ نہیں منصور، دیکھیں اگر پلوشہ کی گفتگو حقائق پر مبنی ہوتی اور ان کی بات میں کوئی صداقت ہوتی تو میں ان کی بات کو سنتی اور سیریسلی سنتی. دیکھیں ان کا جو سارا احتساب کا بیانیہ ہے، جو ان کی ساری کرپشن بچانے کی موومنٹ ہے، وہ پاکستان کی عوام کے سامنے آیا ہے. یہ کہتی ہیں کہ مریم نواز شریف اور بلاول بھٹو زرداری عوامی لیڈر ہیں. دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے؟ صرف عوام ہی کے پیسے کی چوری تو کی ہے دونوں کے والدین نے. ان دونوں نے کیا کیا ہے؟ ابو بچاؤ مہم چلائی ہے. دونوں کے جو والد ہیں وہ کرپشن کی زد میں ہیں، تو دونوں بہت پاکستان کے اہم لیڈر ہیں، اور پاکستان کی عوام ان دونوں پولیٹیکل پارٹی کے لیڈران کو ریجیکٹ بھی کر چکے ہیں. یہ بات کرتی ہیں سیاسی لیڈران کی. یہ ہمیں بتائیے کہ بھٹو کے روٹی کپڑا مکان کے فلسفہ جو ہے اس کو کس نے تار کیا ہے؟ کس نے اپنے نانا کا فلسفہ چلانا تھا اور کس نے جو والد کی زر کی سیاست ہے اس کو آگے بڑھایا ہے؟ تو عوام ان سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں. میں اس لیے ہنس رہی تھی بیکاز ان کے کال آف فیل میں تضاد ہے. یہ بہت بڑی بڑی باتیں کر رہی ہیں، لیکن صداقت یہی ہے کہ ان کی ساری پارٹی کرپشن کی زد میں ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز کے سارے لیڈران کرپشن کی زد میں ہیں. ان کے اوپر احتساب کے اہم کیسز ہیں، اور وہ پاکستان کی عوام اور اداروں کو بتا نہیں ہے. ایک بریک ملکہ صاحبہ میں نے، لیکن جو آپ نے الزامات اپوزیشن کے اوپر لگائے ہیں، ٹھیک ہے آپ کا رائٹ ہے، آپ 100 دفعہ لگائیں، لیکن اگر آپ کی اپنی پارٹی کے اندر ہی ایک شخص آپ کی اپنی حکومت کے اندر ہی ایک دوسرے شخص کے اوپر الزامات لگائے، کیا ان کے اندر بھی اتنی ہی صداقت ہے؟ یہ سوال کروں گا میں ملکہ صاحبہ سے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. الزامات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اب سے کچھ دیر پہلے. ملکہ صاحبہ اپوزیشن کے اوپر الزامات لگا رہی تھی کرپشن کے حوالے سے، لیکن آج فیاض الحسن چوہان صاحب جو وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کے، انہوں نے اپنے ہی وفاقی وزیر یعنی کہ فواد چودھری صاحب کے حوالے سے ایک نیا اٹیک کیا ہے. کیا گفتگو کی ہے سنیے گا ذرا. ملکہ صاحبہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ میں حیران ہو گیا، ایک صوبائی وزیر ایک وفاقی وزیر کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں.
دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ فواد چودھری صاحب ہمارے لیے محترم ہیں، لیکن وہ جو بھی بیانیہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے بارے میں اپناتے ہیں یا ان کی پرفارمنس کے بارے میں اپناتے ہیں، ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے. یہ ان کا انفرادی ویو ہے، ان کی انفرادی رائے ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی مجموعی رائے نہیں ہے. اور پاکستان تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ڈسینٹ کو، اختلاف رائے کو فروغ دیتے ہیں. ہماری پارٹی کی ٹیبل کے اوپر ڈسینٹ کی جگہ ہے، اسی لیے آپ کو نظر آتا ہے کہ کہیں کہیں نہیں ہونا چاہیے. وزراء آپس میں اختلاف رائے رکھتے ہیں، اور یہ اختلاف رائے جو ہے کبھی کبھی پبلک بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ہماری پارٹی کے اندر نہ آمرانہ سوچ ہے نہ آمرانہ رویہ ہے. تو اسی لیے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے گفتگو سنی ہے بات ہے، اور جمہوریت کے اندر ہوتا ہے یہ جمہوریت. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی پارٹی میں اس طرح کی جمہوریت نہیں ہے سر؟ دیکھیں جی، میں بڑا ویسے حیران ہوا ہوں محترمہ کی گفتگو پہ کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ آمرانہ رویہ ہے باقی جماعتوں میں، اور اگر ان کی اپنی جماعت کے اندر اگر کوئی ایک وزیر کسی کی ناقص کارکردگی کے بارے میں بات کرتا ہے تو دوسرا وزیر کہتا ہے کہ اس کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے. ویسے فیاض چوہان نے ادھوری سٹیٹمنٹ دی ہے، یہ صرف چوئی صاحب کے بارے میں، فاض چوئی صاحب کے بارے میں نہیں. اگر یہ لسٹ بنائیں تو اس میں کئی اور نام بھی آ جائیں گے، اور وہ بھی آہستہ آہستہ ان کے اپنے وزیر بتائیں گے کہ کس کس کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے. یہ آپ کو تھوڑا سا اس کا انتظار کرنا پڑے گا. اور میں آخری بات یہ عرض کروں گا کہ یہ کیا بات ابھی بھی آپ نے دیکھا وہ فلاں نے چوری کر لی، فلاں نے یہ کر لیا. اپنی صفوں میں جو آپ کے چور، دائمی چور بیٹھے ہوئے ہیں، سرٹیفائیڈ چور بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا نام کبھی لیا ہے آپ نے؟ کوئی اخلاقی جرات پیدا کریں کہ جنہوں نے آپ کی چینی جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچا دی، آٹا کہاں سے کہاں بہت پہنچا شکریہ دیا. ڈاکٹر طاہر چودھری صاحب، ملکہ بخاری صاحبہ، پلوشا خان صاحبہ. ناظرین پروگرام ٹو دی پوائنٹ سے اب تک لیتے ہیں. اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.